ایک دور دراز گاؤں میں جہاں چاروں طرف ہریالی تھی اور لوگ سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے، ناکی نام کی ایک بچی رہتی تھی۔ ناکی کا گاؤں بہت خوبصورت تھا، وہاں درخت، پھول، پرندے اور کھیت تھے۔ گاؤں کے لوگ ناکی کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ ناکی کے والدین کسان تھے اور ان کی زندگی سادگی سے بھرپور تھی۔ ناکی کا دل بہت بڑا تھا۔ اگر کوئی گاؤں کا شخص بیمار ہو جاتا یا کسی کو مشکل ہوتی تو ناکی فوراً پہنچ جاتی اور اپنی مدد پیش کرتی۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹی، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ناکی کے دو بہترین دوست تھے، فرید اور عائشہ۔ تینوں ہمیشہ ساتھ کھیلتے اور اپنے وقت کو خوشگوار بناتے۔ ایک دن جب ناکی اور اس کے دوست جنگل میں کھیلنے گئے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ہرن دیکھا جو ایک جال میں پھنس گیا تھا۔ ناکی نے فوراً ہرن کو دیکھا اور کہا، ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ یہ بے زبان جانور ہے اور ہماری مدد کے بغیر نہیں نکل پائے گا۔ فرید اور عائشہ بھی فوراً تیار ہو گئے۔ تینوں نے مل کر جال کو کھولا اور ہرن کو آزاد کر دیا۔ ہرن نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ناکی کو دیکھا جیسے وہ شکریہ کہہ رہا ہو، اور پھر جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ ناکی نے ہرن کو آزاد کر کے بہت خوشی محسوس کی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ نیکی کرنے کا سب سے بڑا انعام دل کی خوشی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتی، اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں فوراً کرنا چاہیے۔ فرید اور عائشہ بھی اس کی باتوں سے متفق تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ آدمی آیا جو بہت بیمار تھا۔ وہ بہت ضعیف اور تھکا ہوا نظر آتا تھا۔ ناکی نے اسے دیکھا اور اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ناکی اور اس کے دوستوں نے بزرگ آدمی کی دیکھ بھال کی، انہیں کھانا دیا اور آرام کرنے کے لیے جگہ فراہم کی۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور ناکی کو دعائیں دے۔ اس نے کہا، بیٹی، تمہاری نیکی کا صلہ ضرور ملے گا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بڑی مشکل آ گئی۔ گاؤں کے لوگ شدید بارشوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ کھیتوں میں پانی بھر گیا اور بہت سے لوگ اپنی فصلیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناکی اور اس کے دوستوں نے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تینوں دوست مل کر کھیتوں میں گئے اور کسانوں کی مدد کرنے لگے۔ وہ دن رات محنت کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ناکی کو اپنے والدین کی فکر بھی تھی کیونکہ ان کا کھیت بھی پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن جب ناکی تھکی ہوئی اور پریشان ہو کر بیٹھ گئی تو اس نے دعا کی، اللہ، میں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، پلیز ہماری مدد کر۔ اچانک آسمان پر بادل چھٹنے لگے اور بارش رک گئی۔ ناکی کو لگا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا، چلو، بارش رک گئی ہے، ہمیں کسانوں کی مدد کرنی ہوگی تاکہ وہ اپنی فصلیں بچا سکیں۔ جب وہ کھیتوں کی طرف جا رہے تھے تو اچانک انہیں وہی ہرن نظر آیا جسے انہوں نے جال سے آزاد کیا تھا۔ ہرن ان کے پاس آیا اور اپنی آنکھوں سے کچھ کہنے لگا۔ پھر ہرن آگے آگے چلنے لگا جیسے وہ انہیں کسی خاص جگہ لے جا رہا ہو۔ ہرن انہیں ایک بڑی پہاڑی کی طرف لے گیا۔ پہاڑی کے پیچھے ایک گہرا جھیل تھا جس کا پانی بہت صاف اور میٹھا تھا۔ ہرن نے ناکی کو اشارہ کیا کہ وہ جھیل کا پانی اپنے ساتھ لے جائے۔ ناکی کو سمجھ نہیں آیا لیکن ہرن کی بات مان کر اس نے پانی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جھیل کا پانی بہت خاص تھا۔ جس زمین پر یہ پانی ڈالا جاتا وہاں فصلیں فوراً سبز ہو جاتیں۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ناکی کی نیکی کا شکریہ ادا کیا۔ ناکی کی نیکی اور مدد کی بدولت گاؤں کی فصلیں دوبارہ زندہ ہو گئیں اور سب کی زندگی واپس خوشحال ہو گئی۔ گاؤں کے بزرگ آدمی نے ناکی کو دوبارہ دعائیں دیں اور کہا، بیٹی، تمہاری نیکیوں نے گاؤں کو بچا لیا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ناکی اور اس کے دوستوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا۔ یہ کہانی بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ نیکی اور مدد کرنا زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، چاہے وہ صلہ فوراً ملے آباد میں۔ نیکی کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔